الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اپنی پیاری حاملہ بہنوں کو ان چیزوں کا بتانے والی ہوں جو کہ ان کے لیے جاننا بہت ضروری ہے، تو میری ویڈیو پوری دیکھیں، غور سے میری ایک ایک الفاظ پر دھیان دیں اور سنیں۔ صحت مند حمل کی 10 بڑی علامات میں بتانے والی ہوں، جو کہ اگر خود بھی آپ لوگوں کو پتہ ہو یا ڈاکٹر بھی بتا رہے ہوں، پھر بھی اس کے باوجود جو حاملہ بہنیں ٹینشن لیتی ہیں تو وہ بالکل بھی ٹینشن نہ لیں، کیونکہ اگر تو یہ ایسے علامات ہیں آپ کی پریگننسی میں، آپ کے حمل میں، تو آپ کو بالکل بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات، اگر حمل کے بالکل شروع میں یعنی 6 سے 7 ہفتے میں الٹرا ساؤنڈ کروانے پر بچے کی دل کی دھڑکن آ جائے تو یہ نشانی ہے کہ حمل صحت مند ہے۔ دوسری بات، اگر حمل کے دوران ہمیشہ چیک اپ کروانے پر آپ کا بلڈ پریشر نارمل رہے، شوگر لیول بھی نارمل رہے، تو بھی آپ کی حمل صحت مند ہے۔ جب 5ویں مہینے میں بچے کی حرکت محسوس ہونا شروع ہو، جو کہ نارملی ہو جانی چاہیے 5ویں مہینے سے، جو کہ گیس کی ببل کی طرح ہوتی ہے، نارمل سی ہوتی ہے، تو وہ بھی آپ کا حمل صحت مند ہے۔ 6 مہینے میں یہ حرکت کچھ زیادہ شدت سے محسوس ہوتی ہے، کیونکہ 6 مہینے میں تھوڑا گرو زیادہ ہو جاتا ہے بیبی، جبکہ 7ویں اور 8ویں مہینے میں بچہ ماں کی آواز اور تیز روشنی سے بھی حرکت کرتا ہے، مگر اگر تم آپ کچھ بول رہی ہے، کچھ کہہ رہی ہے یا تیز روشنی ہے کہیں پر، تو بھی حرکت زیادہ ہو جاتی ہے، اور یہ حرکت ایک گھنٹے میں 10 سے 12 دفعہ ضرور محسوس ہونی چاہیے۔ نارملی ہوتا ہے کسی خاتون کو نہیں ہوتا، تو اس میں بھی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ اگر نہیں ہوتا تو آپ اپنے ڈاکٹر سے کنسرن کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں 9ویں مہینے کی بات۔ 9ویں مہینے میں چونکہ ماں کے پیٹ میں جگہ کم ہوتی ہے، اس لیے بچہ کم از کم، کیونکہ جگہ کم ہو جاتی ہے نا، بچہ بڑا ہو جاتا ہے، تو کم از کم پورے دن میں 10 سے 12 دفعہ ضرور حرکت کرنا چاہیے بچے کو۔ اگر تو 10 سے 12 دفعہ نہیں کر رہا ہے تو آپ لازمی ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ اس کے علاوہ الٹرا ساؤنڈ اور ماں کے پیٹ کے سائز سے بچے کی نشو و نما کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ جب الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے کہ بچے کی نشو و نما اور ماں کے پیٹ کے سائز سے پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ کس طرح کا ہیلدی ہے۔ بچے کی نارمل نشو و نما میں بچہ ہر مہینے 2 انچ بڑھتا ہے۔ اسی طرح 7ویں مہینے میں بچے کی لمبائی 14 انچ تک ہوتی ہے اور وزن 1 کلو ہوتا ہے۔ 8ویں سے 9ویں مہینے میں بچہ بہت تیزی سے نشو و نما پاتا ہے، لہٰذا پیدائش کے وقت بچے کی لمبائی 18 سے 20 انچ اور بچے کا وزن کم سے کم بھی 3 سے 4 کلو تک ہونا چاہیے، کیونکہ نارملی اگر بچے کمزور ہوتے ہیں تو وہ پھر ان کی نشو و نما میں پرابلم ہوتی ہے۔ کم سے کم بھی بچہ 3 سے 4 کلو کا ہونا چاہیے۔ اور سب سے اہم بات کہ پورے حمل میں ماں کا وزن کم سے کم بھی 13 کلو سے زیادہ نہیں بڑھنا چاہیے، عموماً 15-20 بھی ہو جاتا ہے، تو جس پہ ڈاکٹرز کہتے بھی ہیں کہ آپ کا شوگر لیول زیادہ ہو رہا ہے، وزن آپ کم کریں، تو وہ بھی ایک خدشات ہوتے ہیں۔ اسی لیے حمل کے دوران ماں کا جو وزن ہے وہ 13-14 کلو سے زیادہ نہیں بڑھنا چاہیے، کیونکہ پیچیدگیاں کا باعث بن سکتا ہے۔ پھر جب الٹرا ساؤنڈ کرنے پر بچے کے گرد موجود پانی نارمل سے نہ تو کم ہو اور نہ زیادہ، جو ارد گرد پانی ہوتا ہے نہ تو وہ زیادہ ہونا چاہیے نہ تو وہ کم، تو یہ بھی صحت مند حمل کی نشانی ہوتی ہے۔ اور دوران حمل ماں کا HB لیول نارمل ہونا چاہیے، لازمی۔ آخری بات یہ ہے کہ 8ویں سے 9ویں مہینے میں بچے کا جو سر ہے وہ بچہ دانی میں نیچے کی طرف آتا ہے، جو کہ صحت مند اور نارمل ڈیلیوری کی نشانی ہے۔ اگر تو جن کا نہیں آتا ہے تو ان کو ڈاکٹرز بہت سی چیزیں پریسکرائب کرتی ہیں، اور سب سے پہلی بات دعا اور اللہ سے مانگنا، وہ تو بہت بڑھ کر ہوتا ہے، کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو اپنا ایکسپیرینس بتایا تھا کہ میرا اس طرح کا کوئی سینیریو نہیں تھا، بچے کا سر نیچے نہیں آیا تھا، لیکن اللہ پاک نے جو دعا میں نے پڑھی، جو آپ لوگوں کو میں نے بتائی ہے، سورہ انشقاق والی آیت میری ویڈیو پہ موجود ہے، چینل پہ ویڈیوز آپ لوگ دیکھیے گا، تو بس ساری بات اتنی ہوتی ہیں کہ عقیدہ ایمان کے ساتھ اللہ پاک سے بھی آپ مانگیں، ڈاکٹر سے بھی کنسرن کریں، اور اپنے دل اور دماغ کو بھی صاف رکھیں۔
ایسی اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے مس عائشہ ایکسپیرینس کے چینل کے ساتھ رہیں، بیل آئکن لازمی پریس کر کے رکھا کریں تاکہ آپ لوگوں کو آنے والی ہر اچھی ویڈیو کی اپڈیٹ ملتی رہے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا، میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتاتی ہوں اور ہر چیز میں عقیدہ ایمان کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح مس عائشہ ایکسپیرینس کے چینل کو لازمی شیئر کیا کریں ہر ایک ویڈیو کو، تاکہ آپ لوگ جتنے بھی دیکھنے والے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ دوسروں کو بھی فائدہ اور ثواب حاصل ہو۔ اللہ حافظ۔